الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو عزیزو جو سن رہے ہیں ان کو یہ بات کا میں بتا دوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بابرکت نام کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام ضرور لینا چاہیے۔ لہذا آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن لیا کافی ہے، تو اب یہ کام میں اللہ رب العالمین اور زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یاد رہے کہ یہ میں بواسیر کے لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ بواسیر کا مرض بڑا خراب مرض ہے، اللہ کسی کو نہ دے، اور جس کو ہو گیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کو شفا عطا فرما۔ بات یہ ہے کہ بادی بواسیر ہو یا خونی بواسیر ہو، اس کے لیے یہ بہت آسان عمل میں بتا رہا ہوں۔ اس عمل کی بدولت آپ کی یہ پریشانی، یہ بیماری ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چاندی کا چھلا اگر ہے آپ کے پاس، 1 ماشا اس کا وزن ہونا چاہیے، اور اس کو بنوا لیں۔ بنوانے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جب چاندی کا چھلا آپ کے پاس آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ باوضو حالت میں نماز کے بعد، اچھا وقت تو عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد ہی ہے، تو اس وقت میں ذرا پرسکون گھر کا ماحول بھی رہتا ہے، تو ڈسٹرب کوئی نہیں کرے گا آپ کو۔ تو اس وقت آپ کیا کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ کر کے 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ چھلا آپ کے پاس آ گیا، اب آپ پڑھنے سے پہلے کسی کپ میں تھوڑا سا پانی لے لیجئے گا، تھوڑا سا کپ میں یا گلاس یا جو بھی برتن میں پانی لے لیا، تھوڑا سا پانی لے لیں، اور 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اور پڑھنے کے بعد اس پانی کو دم کر لیں، ٹھیک ہے؟ پانی دم ہو گیا، اب آپ چھلا کو لے جا کر کے چولہے کے اوپر اس کو گرم کریں، اتنا گرم کریں کہ وہ ذرا سا اس کی رنگت بدل جائے۔ 10-5 منٹ تیز میں چولہے کے اوپر رکھ دیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ گرم ہوگا آپ اس کو پانی میں غوطہ دے دیجئے، اس کا پانی سے ٹھنڈا کر لیجئے۔ اسی پانی میں دم کیا ہوا جو پانی آپ کے پاس ہے کپ میں، 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے آپ نے دم کیا، اس پانی کے اندر اس چھلا کو ٹھنڈا کر لیجئے۔ اب یہ چھلا جو ہے مریض کو آپ پہنا دیجئے، اور پانی کو احتیاط کے طور پہ دیوار کے اوپر یا کسی پودے کے اوپر اس کو ڈال دیجئے تاکہ بے ادبی نہ ہو، کسی ناپاک جگہ پہ مت پھینکیے، ٹھیک ہے؟ اس پانی کو دیوار پہ خشک کر دیں، جذب کرا دیں، یا پھر درخت ہے تو اس میں ڈال دیجئے۔ بس یہ عمل ہے، تو یہ بہت آسان اور اچھا عمل ہے، اور ایک ہی دن آپ کریں گے۔ چھلا کو پہنا دیجئے مریض کو داہنے ہاتھ میں،
ظاہر بائیں ہاتھ میں تو آپ نہیں پہنیں گے، داہنے ہاتھ میں پہنا دیجئے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے گا۔ ہاں، یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے خوب اچھی طرح سے اکیلے میں تنہائی میں دعا، دیکھیں دعا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں پڑھنا میرا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب اس کے پاس ہمیں قبول ہونے کے لیے تھوڑا سا اللہ سے گڑ گڑانا پڑتا ہے، تو پھر دعا کر لیں کہ یا اللہ ہماری یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، اس کو ہمیں اس سے صحت بخش دے اور اس کو بیماری کو ختم کر دے، پریشانی کو ختم کر دے۔ تو انشاءاللہ اللہ پہ توکل کریں، اور ہمارا توکل اللہ پہ آج کل کم ہو گیا ہے ہم لوگوں کا۔ ہم لوگ دعا تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، اور عقیدہ کمزور کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، تو یہ عمل آپ کو میں نے بتا دیا، اب عقیدے کی طرف میں یہ الگ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اچھا، عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اصل میں ہمارے جو واعظین ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو اس طرح کے عمل بتا دیے کہ لوگ عبادت سے دور ہو گئے ہیں، اچھا کام کرنے سے دور ہو گئے ہیں۔ بتاتے کیا ہیں؟ جتنا بھی گناہ کر لو، یہ وظیفہ کر لو، یہ روزہ رکھ لو، 80 سال کے گناہ معاف۔ بندہ کہتا میں ہوں 40 سال کا، تو گناہ تو 40 سال کیا، 40 سال تو ایکسپائر میں آ گیا، جمع ہو گیا ہمارا، تو یہ 4 روزے رکھ لیتا ہوں، یا ہر طرح کا عمل بتا دیتے ہیں کہ مختصر سا ہے، یہ والا وظیفہ کر لو، یہ والی نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں اس کی یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ اس عمل کے سے ملے گا، لیکن اگر دوسرا یہ گناہ کر لو گے تو یہ سارے اکارت بھی ہو جائیں گے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ یہ عمل کیجئے، جنت مل جائے گی۔ جانے لگے، جیسے کچھ دور آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا، اے میرے صحابی واپس آ جاؤ۔ واپس آ گئے، کہا کہ دیکھو اس عمل سے جنت میں تو چلے جاؤ گے، لیکن اگر تم نے کسی کا حق کھایا ہے، اگر کسی کا حق تلفی کی ہے، تو پھر یہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم جاؤ گے جہنم میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ اچھا، اب حق کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مال و زر، روپیہ پیسہ، کہ میں نے کسی کا 10,000 روپیہ بے ایمانی کر لیا، کسی نے 1,00,000 روپیہ بے ایمانی کر لیا، تو اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حق تلفی ہے۔ دراصل یہ تو ہے حق تلفی، اور حق کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں، والد ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، چچا ہیں، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، اب ان کو جتنا آپ کے ذمے ان کی عزت کرنا ہے، وہ عزت ان کو دینی ہے۔ اگر آپ نے اس سے کم ان کو عزت دیا، گویا آپ نے حق تلفی کی۔ جیسے وہ آتے ہیں آپ کے گھر پہ، تو آپ کا کام ہے، ان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ آئے ہیں، ان سے مصافحہ کیجئے، ان سے سلام ان کو پہل کیجئے، اور ان کے ساتھ ادب سے بیٹھ کر کے کچھ دیر بات کریں، پھر بے شک آپ اپنے کام پہ جائیے اور ان سے بول کے جائیے کہ دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ عزت ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر خالہ غریب ہے تو بس غریب ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، بس تھوڑا سا سلام کیا، جلدی سے چلے گئے، بیچاری تکتی رہ گئی کہ کچھ دیر ہم بیٹھتے، اس کو تو محبت ہے خالہ کو، لیکن ان کو نہیں ہے، یہ تو پیسے کے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ حساب بھی دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے محلے میں آپ کے بزرگ لوگ رہتے ہیں، اب ان کا حق ہے کہ آپ ان کی عزت کریں۔ اگر آپ نے ان کی عزت نہیں کی کہ یار یہ تو فلانا ہے، یہ میری قوم کا نہیں ہے، یہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ میرا ہم زبان نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ سوچ کر کے اس کو اگنور کیا، تو اس کا حق یعنی آپ نے کھایا۔ ظاہر ہے اس کے دل میں اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس نے نظر انداز کیا، لیکن کوئی کسی کو زبردستی قانونی طور پہ تو بول نہیں سکتا کہ جی مجھے سلام کرو،
مجھ سے ہاتھ ملاؤ، مجھے عزت میں مجھے دو، یہ تو قانونی طور پہ کوئی نہیں بول سکتا۔ تو لہٰذا اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ آپ کے خاندان میں، محلے میں مسجد کے پیش امام صاحب ہیں، ان کی حق ہے کہ آپ ان کی عزت احترام کریں۔ اگر آپ نے ان کا عزت نہیں کیا، ارے مولوی ہے، کیا ہے، اس کا تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو گاڑی بنگلہ ہے، یہ تو غریب ہے، تو اس قسم کا لوگ بس سمجھتے ہیں کہ بس مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، اس کی کیا بات ہے، تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو یہ حق تلفی ہے۔ تو ایسا کرنے والا بھی اسی زمرے میں آئے گا جیسے کہ کسی نے کسی کا مال ہڑپ کیا، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ تو اس چیز آج ہمارے یہاں معاشرے میں اتنا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، ہمارے حکمران دعویٰ کرتے ہیں ہم امن قائم کر دیں گے، یہ زندگی بھر امن قائم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، اس معاشرے میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ جرائم بڑھیں گے۔ آج مجرم یہی تو سوچ کر کے جرم کرتا ہے کہ مجھے تو ضمانت فوراً مل جائے گی، ایک وکیل پکڑوں گا، 10-20 ہزار روپیہ دیں گے اور ضمانت کرا لیں گے، قتل بھی کر دو ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو انصاف کا جب نظام نہیں ہوگا تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر میں بھی آپ دیکھیں گے، جب بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں، اگر بیٹی بہو اور بیٹوں میں جو بھی گھر میں لوگ رہتے ہیں، ان میں اگر انصاف والا تقاضا پورا نہیں کرتے ہیں تو اس گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، اور کوئی کدھر بھاگ رہا ہوتا ہے کرائے کے مکان پہ، کوئی کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بات میں نے اگر غلطی ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔